بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول ریویژن انڈر سیکشن 115 CPC 1908 ایک ایسا اختیار ہے جس کے تحت عدالت عالیہ اپنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لیتی ہے اور ان فیصلوں کے اندر موجود کسی غلطی کی درستگی کرتی ہے۔ نگرانی کا حق بنیادی طور پر ایک استحقاق ہے جو کسی فریق کو عطا کیا جاتا ہے۔ نگرانی کے لفظی معنی کسی ریکارڈ کا اثر نو مطالعہ کرنا ہے اور ریکارڈ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس ریکارڈ میں سے غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 115 CPC 1908 کی۔ سیکشن 115 کہتی ہے کہ ہائی کورٹ اس بات کی اتھارٹی رکھتی ہے کہ کسی ایسی عدالت کا ریکارڈ طلب کرے جو اس عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہو، اور وہ عدالت جس نے وہ فیصلہ کیا ہے وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو، اور اس کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اس سے اپر کسی کورٹ میں اپیل نہ دائر ہو سکتی ہو، اور ماتحت عدالت کے فیصلے سے یہ ظاہر ہو کہ وہ فیصلہ ماتحت عدالت نے جس اختیار سماعت کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے بنیادی طور پر وہ اختیار سماعت اس سول ماتحت کورٹ کو حاصل نہیں تھا، یا جو اختیار اس کو حاصل تھا ماتحت سول کورٹ نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، یا اس ماتحت سول کورٹ نے اختیارات کو استعمال کرنے میں کوئی خلاف قانون کارروائی یا کوئی بے ضابطگی کی ہے، تو دین کیا ہوگا؟ انڈر سیکشن 115 CPC 1908 ہائی کورٹ جو ہے ایسا حکم صادر کرے گی جو اسے مناسب لگتا ہے، بشرطے کہ جب ایک شخص اس ذیلی دفعہ کے تحت 115 سیکشن کی سب سیکشن 1 کے تحت اپلیکیشن دیتا ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ تمام جواب دعویٰ پلیڈنگز، تمام ڈاکومنٹیشن دستاویزات جو ہیں جو ماتحت ادا سول کورٹ جو تھی اس کے حکم کے ساتھ وہ اس اپلیکیشن میں جمع کروائے گا، اور وہ سیکشن 115 سب سیکشن 1 کے تحت وہ دائر کرے گا، اور ہائی کورٹ ان وجوہات کی بنا کے علاوہ ماتحت عدالت کا ریکارڈ منگوائے بغیر بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے پاس پاور جو ہے وہ سو موٹو کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سیکشن 115 کی سب سیکشن 2 کی طرف۔ اسٹیچوٹ کہتا ہے کہ مزید ایک پروویزو دے رہا ہے، مزید شرط، جو اپلیکیشن ہے فار دا ریویژن آف دا کیس وہ 90 دن کے اندر داخل کرنا ہوگی، یعنی جس دن ماتحت سول کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے 90 دن کے اندر لمیٹیشن جو ہے وہ سیکشن 115 کے سب سیکشن 1 کے اندر ہی دی گئی ہے، اور جو اس فیصلے کی نقل 3 دن کے اندر مہیا کرے گا، یعنی
اس فیصلے کی نقل جو ہے جو ماتحت عدالت نے دیا ہے وہ 3 دن کے اندر اندر اس کی نقل مہیا ہوگی، اور اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اندر وہ ریویژن دائر کرنی ہوگی، اور ہائی کورٹ ٹائم فریم دیتی ہے کہ ہائی کورٹ اس نگرانی کو 6 ماہ کے اندر اندر نپٹائے گی۔ یہ ہے سیکشن 115 کی سب سیکشن 1 ہے۔ اب معاملہ ہے سب سیکشن 2 کا۔ سب سیکشن 2 میں جو اختیار اپنی ماتحت سول کورٹس کے حوالے سے ہائی کورٹ کو تھے، اسی طرح ضلعی کورٹس کو اپنی ماتحت سول کورٹس کے تحت جو ہے نگرانی کے اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ سیکشن 115 سب سیکشن 2 کیا کہتی ہے کہ ضلعی عدالت اپنی کسی ماتحت سول عدالت کے کسی فیصلے کے بارے میں وہی اختیارات کو استعمال کر سکتی ہے جو سب سیکشن 1 کے تحت ہائی کورٹ کو حاصل ہیں، اور وہ فیصلہ جو ریویژن میں آ رہا ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جس میں اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی جو رقم یا جو مانیٹری جورسڈکشن ہے وہ عدالت کے اختیار سماعت جو ہے عدالت اپیل کے وہاں سے اس کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکشن 115 کے سب سیکشن 3 کی۔ سب سیکشن 3 کہتی ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اختیار سماعت کے اندر کسی مقدمے کے سلسلے میں انڈر سب سیکشن 1 کی ہائی کورٹ ضلعی عدالت کو کوئی اپلیکیشن کوئی درخواست پیش کی گئی ہے تو ایسی کوئی مزید درخواست اس میں سے کسی عدالت کو پیش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد سب سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ضلعی عدالت کی طرف سے ذیلی دفعہ جو سب سیکشن 2 ہے اس کے تحت صادر کردہ کسی حکم کے نگرانی کا جو حکم دیا جا رہا ہے، نگرانی کے تحت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ بصیغہ نگرانی مقدمہ کی سماعت نہیں کرے گی، بلکہ اس نگرانی کے خلاف اگر اس نے جانا ہے تو دن اپیل میں ہی جائے گا، نگرانی کے اوپر نگرانی میں نہیں جائے گا۔ دوستو یہ تھی چند چیزیں جو سب سیکشن 1, 2, 3 اور 4 کو سیکشن 115 کو ڈیل کرتی ہیں۔ اب سیکشن 115 جو ہے اس میں ہائی کورٹ ریکارڈ کو طلب کر سکتی ہے جو کسی مقدمہ کی کارروائی جو کسی ایسی عدالت کی طرف سے مقدمہ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہائی کورٹ کے ماتحت ہو اور اس فیصلے میں کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، تو ہائی کورٹ آف دا پروونس ہے انڈر سیکشن 115 ریویژن کی جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے مناسب فیصلہ صادر کرے گی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سیکشن 115 ہے اس کے بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے عدالت نگرانی کے اختیارات کے تحت جو ہے مداخلت سے متعلقہ ہے کہ جو زیر غور فیصلہ ہے ایک ڈیسائیڈڈ کیس ہو، اور وہ جو جس کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ عدالت نگرانی کے ماتحت ہو، اور اس فیصلے کے خلاف کسی صورت کوئی اپیل دائر نہ ہو سکتی ہو۔ یہ بات ہے معاملہ۔ اب بات آ جاتی ہے کہ نگرانی کی وجوہات کیا ہوں گی۔ نگرانی کی وجوہات اس طرح ہوں گی کہ ماتحت عدالت جو ہے اس نے ایسے اختیارات کا استعمال کیا ہے جو اس کے پاس نہیں تھے، جو حاصل شدہ اس کو اختیارات تھے اس نے ان کا استعمال نہیں کیا، اور اگر استعمال کیا ہے تو اس میں بے ضابطگی کی ہے۔ مثلا ناقابل اپیل آرڈر کے خلاف اپیل کی سماعت کرنا جو ہے وہ ایک ایسا اختیار ہے جو اس کو حاصل ہی نہیں ہے، لیکن اب وہ اپیلیبل آرڈر نہیں ہے لیکن اس نے اپیل کی سماعت کر لی ہے۔ اور اختیار سماعت کو استعمال نہیں کرنا وہ اس طرح سے ہے
کہ کسی ارجرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی غلط حکم دے دینا جو ہے، یعنی اس کو استعمال اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کے زمرے میں آئے گا۔ اب جو ریویژن ہے اس کے دو معاملات ہیں، دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے ریویژن ایٹ سو موٹو۔ سو موٹو جو ہے عدالت نگرانی جو ہے اس کے اختیارات سو موٹولی بھی سیکشن 115 کہہ رہی ہے کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں، دوسرے فریق کو نوٹس کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے فریق کو سننے کا موقع بھی جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے، اور ود ان اسپیسیفک ٹائم جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اگر ریویژن آ جاتی ہے تو 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپلیکیشن آف ریویژن، متاثرہ فریق جو ہے وہ خود بھی، اگر عدالت سو موٹو نہیں لے رہی دین متاثرہ فریق بھی جو نگرانی میں اپلیکیشن دے گا، لیکن وہ اس فیصلے کے 90 دن کے اندر اندر ہی دے سکتا ہے، یعنی جو بھی اس فیصلے سے متاثر ہو۔ اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے نگرانی جو ہے اس کے لیے ٹائم فریم جو ہے وہ 90 دن ہے اپلیکیشن دینے کے لیے، اور ماتحت عدالت فیصلے کی جو نقل ہے وہ 3 دن میں مہیا کرے گی۔ یعنی اگر نگرانی کا کوئی فیصلہ کوئی بھی کورٹ کر رہی ہے اور وہ پارٹی نگرانی میں جا رہی ہے تو ماتحت عدالت جو ہے کسی بھی فیصلے کا نقل جو ہے وہ ود ان 3 days اس کو مہیا کرے گی، اور 90 دن کے اندر اندر ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نگرانی اور ہائی کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ود ان 6 month ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضلعی عدالتوں کو وہی اختیارات حاصل ہیں نگرانی کے تحت جو ہائی کورٹ آف پروونس کو سب سیکشن 1 کے تحت حاصل ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی اپیلیبل جو آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس کے خلاف ریویژن نہیں ہو سکتی۔ نگرانی جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹ ریمیڈی پرووائڈ کر رہی ہے، متاثرہ فریق کے نقصانات کی تلافی چاہتی ہے، اور اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا چاہتی ہے، اور جو ماتحت عدالتیں اپنے فیصلوں میں منمانیاں کرتی ہیں ان کی اصلاح چاہتی ہے۔ اور سیکشن 115 کے تحت جو عدالت عالیہ ہے اور عدالت ضلع جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس کو ڈسکریشنری جورسڈکشن حاصل ہے، اور عدالت ان اختیارات کو مناسب صورتوں میں استعمال بھی کر سکتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جناب، بات یہ ہے کہ نگرانی کے اندر کسی ماتحت عدالت کا ریکارڈ طلب کر کے اس کی صلاح کی جاتی ہے۔ اگر ماتحت عدالت نے اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے جو کہ وہ مجاز تھی ان کو اختیارات کی، یا اس نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا ہے، تو عدالت نگرانی اس فیصلے کی درستگی کا حکم صادر کرے گی، اور اگر کوئی بے ضابطگی اپنے اختیارات میں اس نے کی ہے تو تب بھی وہ درست کی جا سکتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قانون یہ چاہتا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، اور ماتحت عدالتوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، ان کے فیصلوں کو ریوائز کیا جا سکے، اور ان کو منمانیاں نہ کرنے دیا جائے، تاکہ عوام الناس کو انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے 1979 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 782 میں۔ اگر کسی ماتحت سول کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، قانون سے بالا تر ہو کے فیصلہ کیا ہے، مطلب کسی قانون کو نظر انداز کر دیا ہے، صحیح قانون کا اپلائی نہیں کیا، اس نے اطلاق ہی قانون کا نہیں کیا، یا جو ہائی اپ کورٹس ہیں، اعلیٰ عدالتوں کی جو پریسیڈنٹس ہیں، سائٹیشنز ہیں، ان کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو جو ریویژنل کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ ایسے فیصلے کو منسوخ کر دے انڈر سیکشن 115 اپنی ڈسکریشنری پاور
آف ریویژن کے تحت۔ اب بات ہم کرتے ہیں کہ نگرانی میں ماتحت سول کورٹ نے اپنے اختیارات اگر غیر منصفانہ استعمال کیے ہیں یا اپنے اختیارات میں تجاوز کرتے ہوئے من مانی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، یا بعض اوقات الزام لگایا جاتا ہے کہ جج صاحب جناب کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے پارٹی سے اور کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے صفحہ مثل کے اوپر، تو اس کے خلاف ریویژن میں وہ فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے 2001 MLD پیج 834 میں۔ اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ نگرانی کے جو اختیارات ہیں اس میں جو فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ بروئے کار نہیں لائے جا سکتے جب تک کہ وہ عدالت کے اختیار سماعت کے زمرے میں نہ ہوتے ہوں۔ اگر وہ فیکٹس جو ہیں وہ عدالت کی جورسڈکشن بنتی ہے دین اس کو وہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں لایا جا سکتا۔ نگرانی جو ہے بنیادی طور پر ایک تو حکم کسی آرڈر اور کسی ڈگری کے خلاف ہے، اور ایک کسی انٹرم آرڈر کے خلاف بھی نگرانی ہوتی ہے۔ ہر ایک انٹرم آرڈر کی نگرانی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جو انٹرم آرڈر ہے وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں نہ آتا ہو، یعنی اس انٹرم آرڈر کی بابت پکا فیصلہ نہ ہو چکا، قطعی فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 1998 NLR CLJ پیج ہے 430 میں۔ اب بات ہے کہ سیکشن 115 واضح کر رہی ہے کہ نگرانی میں یہ ضروری ہے کہ فریقین کی پلیڈنگز کی نقول، اب عدالت ماتحت کا فیصلہ، اس کی نقل، متعلقہ دستاویزات نقول جو ہیں وہ تمام، حتیٰ کہ شہادت فریقین، ہر چیز جو ہے اس پوری مثل کی کو مصدقہ نقل جو ہے شامل کی جانی چاہیے، کیونکہ نگرانی میں جو ریویژنل کورٹ ہے وہ ریکارڈ کو طلب نہیں کرتی۔ ریکارڈ طلب نہیں کرنا، اس نے اسی کو دیکھنا ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا 2002 YLR پیج ہے 2476 میں۔ اب بات ہم کرتے ہیں کہ کسی آرڈر یا ڈگری کے خلاف نگرانی کے اوپر کورٹ فیس اتنی ہی لگتی ہے جتنی کہ کسی دعوے کے اوپر یا جتنی کسی اپیل کے اوپر لگتی ہے، سیم ایز اٹ از، اتنی ہی کورٹ فیس جو ہے وہ اس نگرانی پر لگے گی۔ یہ بات آرٹیکل 1 شیڈیول 1 کورٹ فیس ایکٹ جو ہے یہ واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا انٹرم آرڈر ہے جو کہ ڈیسائیڈڈ کیس کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ انٹرم آرڈر کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس کے خلاف اگر نگرانی میں جانا ہے تو پھر 15 روپے کا کورٹ فیس لگے گا۔ اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ آرٹیکل 12 شیڈول 1 کورٹ فیس ایکٹ جو ہے اس کو واضح کر رہا ہے۔ اب دوستو لیمیٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 115 کے اندر ہی لیمیٹیشن واضح کر دی گئی ہے کہ نگرانی جس فیصلے کے خلاف جانی ہے وہ فیصلے کی نقل ماتحت عدالت 3 دن کے اندر دے گی، اور جو پارٹی ہے وہ نگرانی کی اپلیکیشن 90 دن کے اندر اندر جس ڈگری یا جس ڈیسائیڈڈ انٹرم آرڈر کے خلاف نگرانی میں جا رہے ہیں اس کے 90 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو دائر کرنا ہے نگرانی کو، اور اگر 90 دن کے بعد وہ نگرانی دائر کی جا رہی ہے تو دین جناب خارج ہو جائے گی، کیونکہ قانون اسٹیچوٹ واضح کر رہا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 5 جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ قانون واضح کر رہا ہے کہ جناب اب کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جب واضح کر دیا ہے قانون نے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے 2002 SCMR پیج 671 میں اور 2003 SCMR پیج 176 میں۔ اب پروویزو سیکشن جو ہے 115 CPC اس کو واضح کر رہا ہے۔ دین اگر ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ جناب سیکشن 5 جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے نگرانی کے اوپر آ جائے تو یہ
مناسب نہیں ہے اور نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور یہ بات انٹرپریٹ واضح بھی کی گئی کہ سیکشن 5 جو کنڈونیشن آف ڈیلے ہے سول ریویژن کے حوالے سے قطعی صورت سامنے نہ لائی جائے. یہ بات 2008 CLC پیج 6 to 8 میں اور 2008 MLD پیج 91 میں اور 2006 SCMR پیج 676 میں اور NLR 2007 سول سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے پیج ہے 47. اس میں یہ واضح کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں. تو دوستو یہ تھی نگرانی کے حوالے سے چند باتیں. اب چلتے چلتے ہم ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا انٹرم آرڈر جو کہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آتا ہے، اس انٹرم آرڈر کا فیصلہ ہی ہو چکا ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. اب وہ ڈیسائیڈڈ جو انٹرم آرڈر ہے اس کے خلاف ہم جب نگرانی میں جائیں گے انڈر سیکشن 115 تو دین کیا اس پہ قانون کہتا ہے. اس حوالے سے جو بہت اچھا ایک فیصلہ ہے 1993 PLD میں یہ رپورٹ ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور یہ پیش تھا 492 میں. اس میں کہا گیا تھا کہ ہر ایک انٹرم آرڈر کے خلاف نگرانی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ انٹرم آرڈر کیس ڈیسائیڈڈ کی تعریف میں نہ آتا ہو، باقی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو، کیس ڈیسائیڈڈ کی تعریف کے اندر نہ آتا ہو، اس وقت تک اس کے خلاف نگرانی نہیں آئے گی. اور کسی واقعات پر عدالتی فیصلہ جس میں کوئی متنازع امور زیر غور لائے گئے ہوں اور وہ انٹرم آرڈرز کے متعلق ہوں اور فریقین کے حقوق مکمل طور پر اس انٹرم آرڈر کے اندر زیر بحث لائے گئے ہوں، تو وہ بنیادی طور پہ ایسا جو ڈیسیژن ہے انٹرم آرڈر کا وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آئے گا. اور یہ بات ڈیسائیڈڈ کیس ود ان ریفرنس ود انٹرم آرڈر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن 1993 PLD سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 109 میں، اور 1999 CLC پیج 142 ہے. اس میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر کوئی انٹرم آرڈر ہے اس وقت تک اس کے خلاف نگرانی نہیں آئے گی جب تک وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں نہ ہو. اور کیس ڈیسائیڈڈ کی واضح طور پر ڈیفینیشن ان کیس لاز میں لکھ دی گئی کہ وہ تمام جو کنٹیسٹنگ پوائنٹس ہیں، ایشوز ہیں، وہ سارے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، اور تمام رائٹس جو ہیں وہ پارٹیز کے وہ انٹرم آرڈرز کے حوالے سے وہ بھی اس انٹرم آرڈر کے فیصلے میں واضح ہو گئے ہیں. دین وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آئے گا. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ NLR 1982 سول 329 یہ ایک کیس لا ہے جو واضح کرتا ہے کہ انٹرم آرڈر جو کہ فریقین کے رائٹس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آئیں گے اور ان کے خلاف نگرانی جو ہے وہ مینٹینیبل ہے اور نگرانی کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد بعض ایسے انٹرم آرڈرز جو کہ قابل نگرانی نہیں ہیں اور وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی واضح کیا گیا جو اصول سامنے رکھے جا سکتے ہیں. وہ رپورٹ کیے گئے تھے PLJ 2006 سپریم کورٹ پیج ہے 209 میں، اور اس میں واضح کیا گیا کہ درمیانی جو حکم ہے انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ قابل نگرانی نہیں ہیں، اور درمیانی حکم کے خلاف نگرانی عدالت کے ثوابدیدی اختیارات ہیں اور اسے شاذ و نادر ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر ڈسکریشن آف کورٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹوٹل 115 جو ہے سب سیکشن 1 2 3 اور 4 سارے ڈسکریشنز ہیں. اور دوستو جو انٹرم آرڈرز کی جو کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف جب بھی نگرانی دائر کریں گے تو اس پہ 15 روپے کا کورٹ فیس لگتا ہے. یہ چند باتیں تھیں ریویژن جو سیول کیسز میں ہم کرتے ہیں انڈر سیکشن 115، اس کے حوالے سے میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں.
بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔